नाफ से लेकर घुटने तक, देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत औरत से भी छिपाएगी। याद रखिएगा, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा मा अलिमता अन्नल फखिज़ा औरतुन, आए जरहत क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो ये दो बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनज़र आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है, हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने, किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरातु औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है। अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। कुरान करीम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी हुक्म देता है। सुनिए, कुरान नबी की बीवियों को भी हुक्म देता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई नित्तक़ैतुन्ना फला तग़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान नबी की बीवियों से कहता है, आए नबी की बीवियों, या निसान नबी, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों। उसमें खदीजा भी शामिल है, अगरचे वो इस दुनिया में नहीं है। आयशा भी हैं, सौदा भी हैं, ज़ैनब बिन्त जहश भी हैं, उम्मे सलमा भी हैं, उम्मे हबीबा भी हैं। नबी अकरम की सारी बीवियां शामिल हैं। और कुरान नबी की बीवियों से, अल्लाह नबी की बीवियों को हुक्म दे रहा है, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की वाइफ्स, आए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम और दुनियावी औरतों की तरह नहीं हो। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, तुम दुनिया की और औरतों की मिसल नहीं हो, उनकी तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो, अगर तुम अल्लाह वाली हो तो, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर है तो तुम और औरतों की तरह नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिलक़ौल,
قول، اے نبی کی بیویوں اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی، اس لیے اے نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن، میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے، لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے۔ اگر تم نرمی سے بات کرو گی، اگر تم سویٹ بن کر، سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے، عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے، وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا، طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا، اپنے مائنڈ میں لے آئے گا۔ اے نبی کی بیویوں جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے، تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے۔ یعنی شاید یہ سوچ لیں، ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے، رانگ نمبر لگ گیا، اب ہم کو پڑھا رہے ہو، یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے۔ اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون، کیا بات ہے، یہ رانگ نمبر لگا کیسے ہے، کیوں آیا، چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا، آئندہ نہیں آنا چاہیے، بس ہو گیا ختم، گالی بھی نہ دو، ہٹ ہٹ چل، یہ بھی مت، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو، نرم لہجہ نہ ہو، دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا، ارے بڑی ٹائٹ ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات، نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو، بہت سخت ضرورت ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو، اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ، ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے، سنڈے کو شاپنگ، ہفتے کو ہم بازار جائیں گے، سنڈے کو اماں کے ہاں جائیں گے، منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے، ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے، پتی نے سب سن لیا، پھر کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا۔ بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے۔ جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا، 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا، کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا۔ 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا، 1 دن کا ہم نے جڑا دیا، اب رہ کیا گیا، جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے۔ حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گئی۔ عجیب حالات ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا، بولتی بہت ہے، کچر 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 کچر، رک نہیں سکتی۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا، تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا۔ پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا اور گر گیا۔ تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے۔ تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور ایک اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ،
الجاہلیت الاولی، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو، بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں، زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ۔ یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو۔ غور کرو، اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا، اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو۔ آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں۔ آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں، سنتے جائیے، اس کے بعد ایک دو حدیثوں پر بھی آتا ہوں۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم کوئی سامان مانگو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں، قرآن کا آدیش دیکھو، قرآن کا حکم دیکھو۔ بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا، بتاؤ ہو گیا کام اس کا؟ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے یہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ۔ اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔